ایک بات ایڈ جی کر دوں، یہ جو آپ نے بیان کیا اللہ رب العالمین کا ایٹریبیوٹ، تو اس سے کتنی سینس آف سیکورٹی اور پیس آف مائنڈ انسان کو ملتا بالکل ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی خیر اللہ تعالیٰ لے آئے گا، ذرہ برابر بھی کوئی برائی ہے اس کو بھی سامنے رکھ بے دے گا۔ شک تو دیکھیے یہ جو ناہلزم ہے، ایک فلسافیکل جو ہے وہ تھیوری، وہ یہ کہتی ہے کہ دنیا ایک کیوس ہے، سفرنگ ہے، انجسٹس ہی انجسٹس ہے، اینڈ لیٹس فورگیٹ کہ کوئی ہے جو تمہیں انصاف دے گا اور تمہیں کمپنسیٹ کرے گا۔ تو وین یو تھنک اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دا ڈے آف ججمنٹ، آخرہ، پھر جزا اور سزا، تو یہ میں اسی سے ریلیٹ کروں گا المؤمن کا بھی جو میں نے ایٹریبیوٹ بتایا مغیرہ بھائی، کہ اللہ سیکیور کرنے والی ذات ہے۔ بے شک تو انسان کو مینٹل سیکیورٹی چاہیے اپنی ایفرٹس کے بارے میں، انسان کو ری ایشورنس چاہیے۔ انسان آپ کو پتہ ہے اس کی کچھ فطری جو ہے وہ یہ چیزیں ہیں، اور انسان کو یہ بھی سیکیورٹی چاہیے کہ جزا اور سزا بھی ہوگی، اور یہ سیکیورٹی بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہے اس کا محاسبہ بھی کیا جائے گا جس نے ظلم اور اللہ، زیادتی کی ہے۔ تو یہ یہ gives بہت us a hope bro. It ایگزیکٹلی، gives اینڈ us hope. اٹ گیوز ہوپ، یس ایگزیکٹلی۔ اچھا علی بھائی، ایک اور جو کوالٹی ہے نا اللہ تعالیٰ کی کیریکٹرسٹک جو مجھے بہت زیادہ پیاری لگتی ہے اور مجھے بڑی یونیک بھی لگتی ہے کئی اعتبار سے obviously، وہ ہے اللہ کا الشکور یا الشاکر ہونا، قدردان ہونا۔ واہ سبحان اللہ، واہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ فاتر میں ذکر کرتے ہیں وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، اور انہوں نے کہا کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے سبحان اللہ۔ حزن یعنی ایک غم کو دور کر دیا۔ ان ربنا، بے شک ہمارا رب، لغفور شکور، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، اللہ، اور شکور قدردان ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لكم ويغفر لكم، اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ تمہیں ریٹرن کرے گا بہت زیادہ ملٹی پلائی کر کے، اور فرمایا ویغفر لکم، تمہیں معاف کر دے گا، بخش دے گا، واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ شکر قدردان ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور تم اس پر ایمان لے کے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے اور علم والے ہیں۔ علی بھائی شکور کون ہوتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ شکور اور شاکر کون ہے کہ جو آپ اس کے لیے کوئی کام کرتے ہیں نا، پہلی بات تو یہ کہ اس کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتا، دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ اس کو ریٹرن کرتا ہے تو بہت بڑھا چڑھا کے ریٹرن کرتا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے بہت تھوڑے پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہ جو بہت امپورٹنٹ ہے، علی بھائی ادھر اپنے آپ سے پوچھیں، ہماری نمازیں، ہمارے نیک اعمال، کیا وہ کسی لائق ہیں؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی بھی قسم کی ان کی کوئی ورت ہو سکتی ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کوالٹی کیا ہے ان اعمال کی، ان نیکیوں کی۔ کوئی صدقہ بھی دیتے ہیں تو ہزار ہم احسان جتلاتے ہیں اللہ معاف کرے، نماز پڑھ لیں تو ہزار دفعہ ہمارے ذہن میں ریاکاری آ رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ اللہ معاف کرے آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے تو ایک قدم میرے پاس چل کے آئے گا میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے بہت تھوڑے کو اللہ قبول کرتے ہیں، ان کو ضائع بھی نہیں کرتے بلکہ اس کو 700 گنا ٹائم اللہ تعالیٰ 700 ٹائمز اللہ اس کو ملٹیپلائی۔ یس، موسٹ اپریشیٹو، سبحان اللہ، یعنی چھوٹی چھوٹی کمیوں کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یعنی اب آپ دیکھیں نا سبحان اللہ، کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ رحمت نظر آتی ہے کہ وہ ایک خاتون جو تھی، جو کہ اللہ معاف کرے ایک بغی عورت تھی، بغی کہتے ہیں ایک ایسی خاتون جو جس کا کردار غلط ہو، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے جانور کو، ایک کتے کو جو پیاسا تھا، اس کو کیا کیا، اس کو پانی پلایا۔ ایک چھوٹا سا عمل جو اس نے کیا، اللہ نے اس کی کتنی ویلیو دی اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں ان کو بھیجا، اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ بالکل ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اگین اس میں امپورٹنٹ چیز ہے اخلاص، اس میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کریں، سنسیرٹی، باقی تھوڑا ہو، کوانٹٹی میں کم بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا اسی طرح مغیرہ بھائی یہ غفور اور ودود، آئی ول لائک کہ ہم اس پہ جو ہے وہ میرے خیال اینڈ کرنا چاہیے بھی اس پہ، بالکل اس پہ کریں، بیوٹیفل ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، چونکہ اللہ رب العالمین مجھے سب سے ہوپ فل آیا ہے صحابہ کے نزدیک، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، سورہ زمر آیت نمبر 53۔ اچھا اس کی جب میں تفسیر میں نے انس بھائی سے بھی سیکھی، ڈاکٹر انس نظر سے، ان کی کلاس میں تھا میں، تو وہ ایکسپلین کر رہے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ امام الرازی نے اس سے 10 نقطے نکالے ہیں، تفسیر الرازی کا انہوں نے حوالہ دیا۔ تو ایک جو انہوں نے بات کی اتنی ڈیپتھ میں کہ الغفور کو ماشاءاللہ انہوں نے، ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر انس نے بڑا ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا، اور میں جب وہ ایکسپلین کرتے میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ دیکھیں ہمیں بہت سے لوگ کویشچنز میں یہ مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں
کہ مغیرہ بھائی ان سے نا گناہ ہوا ہوتا ہے اور اس کا بڑا ریگریٹ ان کے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ان کے لاشعور میں یہ بات پھنسی ہوتی ہے کہ یار اس کے ایول ایفیکٹس آتے رہیں گے مجھے. ہاں ٹھیک ہے اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن دس از سم تھنگ جو نا بس اس کے انفارگیویبل ہے انفارگیویبل یا کانسیکوینشل ہے. ہاں کانسیکوینشل ہے، اس کے کانسیکوینسز مجھے ضرور آئیں گے. اور اسی لیے لوگ جو ہے نا وہ عمرہ پہ معافی مانگ آئے ہوتے ہیں، حج پہ معافی مانگ آئے ہوتے ہیں، لیکن سٹل نا وہ اندر سے نہیں، اس کے جیسے کوئی نا برا واقعہ خدا نہ خواستہ ہوتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے نا، تو ان کا ذہن سب سے پہلے پتہ ہے کہاں جاتا ہے کہ یار یہ میرا وہ گناہ ہے 10 سال پرانا. تو غفور جو ہے نا مغیرہ بھائی دیکھیے اس کے جو روٹ ورڈ غفرا، اس سے 3 میننگ جو ہے وہ نکلتے ہیں. دا فرسٹ میننگ از ٹو کور، ویل، کنسیل اینڈ ہائڈ. سبحان اللہ. یعنی معاف تو وہ کرے گا لیکن کنسیل بھی کرے گا. یعنی ایک تو ہے کہ وہ بار بار معاف کرے گا لیکن کنسیل کرے گا، ہائڈ کرے گا تمہارے گناہ کو. دا سیکنڈ میننگ از ٹو پارڈن، ٹو forgive اینڈ ٹو سیٹ رائٹ. اور تیسرا جو میننگ ہے دس از بیوٹیفل، دیٹ از ٹو پروٹیکٹ اٹ فرام ڈرٹ. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے کانسیکوینسز بھی تم پر نہیں آنے دے گا. تو یہ ہے غفرہ، یہ ہے غفور، وہ ذات ہے جو جیسے ہم مغیرہ پہ ایک دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی نا کہ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. تو یہ ہے وہ چیز کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اس ڈیڈ کے شر سے بھی بچا لے گا جو آپ سے خطا میں جو ہے وہ ہو گیا ہے. تو میں چاہوں گا غفور اور ودود پہ جی علی بھائی میں نا اس کے ساتھ کنکلوڈ کروں گا. میرا خیال ہے اس کے بعد میرے پاس کوئی بات کرنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اتنی خوبصورت بات سبحان اللہ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے علی بھائی جو الودود ذکر کیا ہے نا، یہ 2 دفعہ ذکر کیا ہے، اور جس ایٹریبیوٹ کے پیر کے ساتھ ذکر کیا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. سورۃ الہود میں، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا رحیم کے ساتھ. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی طرف اپنے رب سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس کی طرف لوٹ جاؤ. إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، بے شک میرا رب رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے. یہاں پہ اللہ نے اس کو پیر کیا کس کے ساتھ؟ رحم کے ساتھ، اپنے کمپیشن کے ساتھ. اچھا جی، دوسری جگہ پہ سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا؟ انہ هو یبدئ ویعید وہو الغفور الودود. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ زندگی بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو مارتا بھی ہے، اس کو لوٹاتا بھی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے. علی بھائی جب بھی انسان نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو نا، کسی کی نافرمانی کی ہو، تو ایک نیچرل ایک رسپانس ہے غصے کا، ناراضگی کا. لیکن اللہ تعالیٰ، اور جب انسان معاف بھی کر دیتا ہے تو کئی دفعہ انسان کو دکھ نہیں جاتا، یعنی انسان کے دل میں بات نہیں جاتی کہ چلو یار میں نے معاف کر دیا، لیکن بل وہ تکلیف جو تم نے پہنچائی ہے نا، وہ ناراضگی کا ایلیمنٹ کسی نہ کسی لیول پہ دل پہ رہ جاتا ہے. لیکن علی بھائی اللہ تعالیٰ کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ جب معاف کرتا ہے نا تو اللہ اپنی محبت کی وجہ سے معاف کرتا ہے. یعنی ایک محبت کا ایک ایلیمنٹ یہاں پہ پایا جاتا ہے. رحم کے ساتھ بھی محبت، اور اسی طریقے سے بخشنے کے ساتھ بھی محبت ہے. سبحان اللہ. اور ودود کہتے ہیں ایسے ذات کو جو علی بھائی انکنڈیشنلی محبت کرتی ہے. اللہ. یعنی ہر محبت میں نا کسی نہ کسی لیول پہ ڈیپینڈنسی ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب بھی بندہ، دنیا میں کوئی بھی محبت ہو علی بھائی، صحیح بات، دنیا میں کوئی محبت ہونا وہ کسی نہ کسی لیول پہ انسان کو کمزور کرتی ہے. صحیح. کیونکہ علی بھائی اس میں وہاں پہ نا ڈیپینڈنسی کریٹ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. جو مرضی ہو جائے، جس مرضی چیز سے آپ محبت کر لیں، چاہے ماں ہو، چاہے اسپاؤز ہو، جو مرضی ہو، وہ کسی نہ کسی لیول پہ، اولاد ہو، وہاں پہ کسی نہ کسی لیول پہ ویکنس آتی ہے. انسان ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، انسان کمپرومائزز کرتا ہے. واحد محبت جو اللہ سے انسان کی محبت ہوتی ہے، جو کبھی بھی انسان کو کمزور نہیں کرتی بلکہ ہمیشہ انسان کو اسٹرینگتھن کرتی ہے. سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے. اور علی بھائی اللہ کی محبت کیا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کی محبت کی 2 مینیفیسٹیشنز میں ذکر کروں گا. سب سے پہلے ایک محبت اللہ تعالیٰ کی یہ کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کو بخش رہا ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا، اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو کنسیل کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے ایک حدیث ہے کہ جس کے بارے میں، بڑی مشہور حدیث ہے، مجھے اس حدیث کا ٹائٹل بھول گیا، اس کو کیا کہتے ہیں علماء، بل وہ حدیث نجوہ ہے غالباً. وہ حدیث یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نا اکیلا کر دیں گے، دوسروں سے تھوڑا دور کر دیں گے، اپنی رحمت کے اندر لے لیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے کہ حل فعلت کذا و کذا، اے میرے بندے تو نے کیا یہ کام کیا، یہ کام کیا. بندہ اس موقع پہ کہے گا میں اپنے رب کے سامنے اکیلا ہوں، میرے رب نے میرے گناہوں کو میرے سامنے رکھ دیا ہے. اچھا کوئی دیکھ نہیں رہا، ساروں سے اللہ نے کنسیل کر دیا، ایک ویل کر دیا، حدیث آف ویل آپ کہہ سکتے ہیں. اس موقع پر ایک بندہ اقرار کرے گا، وہ سمجھے گا میں مر گیا ہوں. تو اللہ کہیں گے میرے بندے، میں نے دنیا میں تجھے ذلیل نہیں کیا، دنیا میں نے تیرے ڈیفیکٹس کو چھپایا، تو تیرا کیا خیال ہے آج میں پوری کائنات کے سامنے تجھے میں ذلیل کروں گا؟ اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی انسان کے گناہوں کو چھپا کے معاف کر دے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. سبحان اللہ. یعنی اللہ کی ایک محبت بخشنے، یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بخشنے کے ساتھ جو محبت کا ایلیمنٹ ہے نا، وہ کس طریقے سے اس پیر کے اندر ایکسپریس ہو رہا ہے، وہ اس طریقے سے ایکسپریس ہو رہا ہے. اور ایک اور چیز علی بھائی، ایک شیخ عبدالرزاق بدر ہیں، اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ہماری سیشنز ہیں
اس پوری سیشنز کے اندر جو میرا سورس رہا ہے اس پوری تیاری میں الحمدللہ وہ شیخ عبد الرزاق بدر، بہت بڑے عالم دین ہیں سعودی عرب کے، عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، اور بہت پیارے عالم مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر ان کا ان کی چیئر بھی ہے، وہاں پہ ان کے لیکچرز بھی ہوتے ہیں، اور ان کی کتاب ہے فقہ الاسماء الحسنى، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اس سے میں نے تیاری کی، اور میں اس کی ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، ومن کمال مودته للتائبین انه یفرح بتوبتهم، کہ ایک اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایکسپریشن اس سے بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جب ایک بندہ اپنے رب کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش کتنے ہوتے ہیں، اور وہ حدیث علی بھائی وہ مشہور جو توبہ والی حدیث ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، امیجن کرے وہ صحرا میں جا رہا ہے اور اس کے پاس اس کے کھانے پینے کا سامان ہے، اور وہ جو ہے نا اچانک اس سے گم جاتا ہے، اب اس کو لگتا ہے میں مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ آرام کرنے کے لیے ایک جگہ پہ تھک ہار کے لیٹ جاتا ہے ایک درخت کے سائے کے نیچے، اور جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے اس کی سواری اور اس کا سامان واپس موجود ہے اس کے سامنے، اس موقع پر شدت فرحت یعنی خوشی کی شدت کی وجہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ ناؤ زندگی دوبارہ مل گئی قسم کی اس کو، تو اس موقع پر وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، علیاذ باللہ، کہ اس کے منہ سے ایک کفریہ جملہ نکل جاتا ہے کہ خوشی میں آتے ہوئے، مسرت میں آتے ہوئے، یعنی وہ امپلسیولی کہتا ہے کہ اللہ تو میرا غلام ہے، میں تیرا رب ہوں، حالانکہ الٹا کہنا ہوتا اس نے، آپ نے فرمایا وہ غلطی کرتا ہے، اتنی خوشی، یعنی یہ اس کی خوشی ہے، اس خوشی کے اندر وہ اس طریقے سے وہ اللہ کے سامنے یہ ایکسپریس کرتا ہے میں کہ اللہ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ایک بندہ اپنے رب کے سامنے واپس لوٹتا ہے، یعنی آپ امیجن کریں وہ ناراضگی، وہ الٹے سیدھے کام کر کے آ رہا ہے اپنے رب کے پاس، ہونا چاہیے کہ آگے سے سزائیں شزائیں کوئی باتیں سنیں، تانے شانے ملیں کہ ہاں بھائی کل تو آئے نہیں تھے آج آگے ہو، کل تو یاد نہیں آیا آج میری ضرورت پڑ گئی آگے ہو واپس، یعنی اس طرح کی جو تانے ہمارے یہاں ہیں، لیکن یہاں پہ محبت یعنی الودود، انکنڈیشنل لو، علی بھائی۔ تو میری تو آخری بات یہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا صحیح معنی میں توبہ اور استغفار کرنے کی عمل کی توفیق دے، اور بس آخری میرا میسج کہ اللہ کو جاننا دل کی حیات ہے، دل کی زندگی ہے، جیسے ابن قیم نے فرمایا تھا، بالکل، اور یہ اللہ کی معرفت یہ ضروری بھی ہے ہمارے لیے، اور سبحان اللہ جیسے آپ نے بیان کیا میں نے بھی بہت کچھ سیکھا، جزاک اللہ خیر، اور امید یہ ہے کہ منیرہ بھائی ان کو ہم اپلائی کریں انشاءاللہ اپنی زندگی میں، اور ان کو ہم دعاؤں میں بھی یوز کریں، اللہ رب العالمین کے ناموں کے واسطے دیں اللہ کو مزید، اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ ریسرچ کریں انشاءاللہ تعالی، اور یہی بات میں آخری کروں گا کہ دیکھیے لائف از ٹف بٹ ود اللہ بائی یور سائڈ، ود نوئنگ یور لارڈ ہاؤ میجسٹک ہی از، ہاؤ گریٹ ہی از، ہاؤ forgiving ہی از، اور ہاؤ پاورفل ہی از، تو لائف بیکمز بیوٹیفل، لائف بیکمز ویری پرپسفل۔ تو اسی کے ساتھ ہم اینڈ نوٹ کرتے ہیں۔ میں علی بھائی یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس سیریز کے بدلے مجھے اور آپ کو بخش دے، آمین، اور ہمیں ہم سے قبول فرمائی ایفرٹ، اور جن عالم دین کا میں نے ذکر کیا جن سے میں نے یہ سب سیکھا، اور جو آپ نے ماشاءاللہ کنٹریبیوٹ کیا، اور جن لوگوں سے آپ نے سیکھا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، یوتھ کلب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور اسی طریقے سے جو لوگ بھی ہمارے بھائی جنہوں نے اس کو ریکارڈ کیا اس سیریز کو، ہمارے میڈیا کے بھائی جنہوں نے ایڈٹ کرنا ہے، اور جو بھی کسی نہ کسی لیول پہ کنٹریبیوٹ کریں، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے خالصۃ لوجہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے بڑی بات ہے اپنی زندگیوں کو صحیح معنی میں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے ان ناموں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اللہ کے قریب ہو جائیں، یہی وسیلہ اس کو ہم تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔